ایک بھائی کا سوال ہے، خصی جانور کی قربانی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے سوالات کے پیچھے کچھ اصولوں سے لا علمی ہوتی ہے۔ یہ سوال اصل میں ٹھیک نہیں ہے کہ خصی جانور کی قربانی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث سے خصی جانور کی قربانی کا ثابت ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور میں جو عیوب بتائے ہیں وہ صرف 4 ہیں، یعنی جن عیوب والے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے وہ صرف 4 ہیں۔ یہ حدیث بار بار کئی سوالوں کے جواب میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ ان 4 عیوب میں یہ عیب نہیں آتا ہے، جانور کا خصی ہونا یہ عیب ان 4 میں سے نہیں ہے۔ ہم اس بات پر نہیں بحث کر رہے ہیں کہ یہ عیب ہے یا نہیں ہے۔ اگر عیب نہیں مانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عیب مانتے ہیں، یہ کتنا بڑا ہی عیب کیوں نہ ہو، جانور کا خصی ہونا یہ کتنا ہی بڑا عیب کیوں نہ ہو، لیکن یہ ان 4 عیوب میں سے نہیں ہے جن کو گنا کہ اللہ کے نبی نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے خصی جانور کی قربانی اس پر کوئی شخص اپنی طرف سے پابندی نہیں لگا سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں قربانی نہیں کر سکتے، یہی کہتے ہیں نا عیب ہے، عیب ہے، لیکن اس عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، یا تم پر وہی آئے گی؟ کس نے تم کو بتایا کہ یہ قربانی نہیں کر سکتے؟ اگر کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوتا کوئی عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوگی تو تمہارا کہنا صحیح ہوتا، لیکن ایسا تو قرآن میں نہیں ہے، ایسا تو حدیث میں نہیں ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ فلاں فلاں عیب والے جانور کی قربانی نہیں کرنی ہے، اور ان عیوب میں یہ خصی والی بات نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، اصول سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن عیوب کو شریعت نے قربانی سے مانع قرار نہیں دیا ہے ان عیوب کو آپ قربانی سے مانع نہیں کر سکتے، خصی یہ عیب ہو یا نہ ہو، لیکن اگر عیب ہے قربانی سے مانع شریعت نے نہیں بنایا ہے، اس لیے ہم اور آپ بھی نہیں بنا سکتے۔ جہاں تک آپ کے خاص اس سوال کی بات ہے کہ کوئی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں کہ یعنی آپ نے ایسا کیا ہو، تو دیکھیے اس بارے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3122، اور کئی کتب میں ایسی روایتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کردہ جانور کی قربانی کی ہے، لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ ان میں اگر سب سے غنیمت والی روایت یا سب سے ذوف میں بھی سب سے کم جس میں ذوف ہو اس کی بات کریں تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کانا اذا اراد ان یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تھے، اشترا کبشین عظیمین سمینین، تو آپ 2 بڑے موٹے جانور چنتے تھے، اقرنین املحین مطلب خوبصورت اور اچھے جانور، اور موجوعین خصی کردہ جانور۔ تو اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 خوبصورت اور اچھے جانور قربانی کرتے تھے تو وہ دونوں خصی کیے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3122۔ اس میں ذوف ہلکا، لیکن بہرحال اس میں بھی ذوف ہے، کیونکہ اس میں جو ایک راوی ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل، ثقہ راوی ہیں، صدوق راوی ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کو ضعیف بھی کہا ہے، بہت سارے لوگوں نے ان کو ثقہ بھی کہا ہے، لیکن کم سے کم اتنی بات ہے کہ یہ سچے راوی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کئی طرح کا اضطراب والی بات پیش کی ہے، کبھی کچھ طرح سے بیان کیا، کبھی کسی طرح سے بیان کیا، یہ خصی والی بات کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے، کسی میں اور کچھ بات ہے۔ خود اسی روایت میں دیکھیں ان عائشہ او ان ابی ہریرہ، بہرحال یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اما عائشہ اور ابو ہریرہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے الٹ پلٹ کیا ہے، اس لیے اہل علم نے اضطراب کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ خاص ایسی روایت تلاش کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی نے ایسے جانور کو لا کے قربانی کیا جس کو خصی کیا گیا تھا، تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اگر خصی کردہ جانور کی کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو گنایا ہے کہ فلاں فلاں عیب دیکھنا ہے اس میں یہ خصی والا عیب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ خصی جانور کی قربانی سے متعلق جو صریح روایتیں ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں، البتہ اصولی طور پر ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔